الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں ایک رکعت وتر جائز نہیں، تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ ایک رکعت وتر پڑھنا صحیح ترین احادیث سے ثابت ہے۔ جمہور اہل علم شافعی، مالکی، حنبلی اور اہل حدیث کے نزدیک جائز اور مسنون ہے، جس کے دلائل یہ ہیں۔ صحیح البخاری میں حدیث نمبر 993 موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ اللیل مثنی مثنی اذا اردت ان تنصرف فرکع رکعۃ توتر لک ما صلیت، کہ رات کی نماز دو دو رکعت ہے، جب تو ارادہ کرے نماز کو پورا کرنے کا تو ایک رکعت پڑھ، جو تو پڑھ چکا ہے وہ طاق ہو جائے گی۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی صحیح البخاری میں موجود ہے، 995 حدیث نمبر ہے۔ یصلی من اللیل مثنی مثنی یوتر برکعۃ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دو دو رکعت نماز پڑھتے تھے اور ایک رکعت وتر عطا کرتے تھے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بھی فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم میں 752 نمبر حدیث موجود ہے، الوتر رکعۃ من آخر اللیل، کہ وتر رات کے آخری حصے میں ایک رکعت نماز ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر پڑھا تو پھر آپ نے فرمایا، اوترو، وتر پڑھو، فإن اللہ عز وجل وتر یحب الوتر، پس بے شک اللہ عز وجل وتر ہے، وتر کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ نے اہل قرآن یعنی جو قرآن مجید کے حافظ ہیں خاص طور پر ان سے یہ بات فرمائی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ سنن نسائی میں 1676 نمبر حدیث موجود ہے۔ اور ایسے ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوتر حق، وتر ثابت ہے، حق ہے، فمن شاء اوتر بخمس، پس جو چاہے وہ 5 رکعت وتر پڑھ لے، ومن شاء اوتر بثلاث، اور جو چاہے 3 وتر پڑھ لے، ومن شاء اوتر بواحدہ، اور جو چاہے وہ ایک وتر پڑھ لے۔ یہ سنن نسائی میں 712 نمبر حدیث ہے۔ اور اسی طرح سے صحیح البخاری میں باقاعدہ طور پر موجود ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، بتایا گیا بلکہ، کہ امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کے بعد ایک وتر ہی پڑھتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، دا ہو، چھوڑو ان کا معاملہ، فَإِنَّهُ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس یقیناً انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہوئی ہے، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ یہ صحیح البخاری میں 663 نمبر حدیث ہے۔ اور اسی طرح سے اور جگہ حدیث میں بخاری شریف میں ہی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ فقیہ آدمی ہیں، دین کی سمجھ رکھنے والے آدمی ہیں، عالم آدمی ہیں، اور انہوں نے درست کیا ہے، ٹھیک کیا ایک رکعت وتر پڑھ کے، یعنی اس کی انہوں نے باقاعدہ تصدیق اور تائید کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے، جو کہ اہل بیت کے فرد ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعا ان کے لیے ہے۔ اور بھی صحابہ ان کا یہ عمل ایک رکعت وتر جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، تو لہذا یہ بالکل صحیح اسناد کے ساتھ، صحیح سندوں کے ساتھ یہ چیز بالکل ثابت ہے اور یہ معمول ہے، لہذا اس پر اعتراض کرنا اس کی کوئی تک بنتی نہیں۔ جیسا کہ باقاعدہ طور پر امام ذہبی رحمہ اللہ جو ہیں، وہ اپنی کتاب میزان الاعتدال 3 جلد میں صفحہ نمبر 53 پر بیان کر رہے ہیں، عثمان بن محمد بن ربیعہ راوی کے بارے میں، اور اس کے بارے میں پھر وہ لکھتے ہیں، قال عبد الحق فی احکامہ الغالب علی حدیثہ الوہم، کہ یہ جو راوی عثمان بن محمد بن ربیعہ ہیں، عبد الحق جو ہیں، امام عبد الحق جو ہیں، انہوں نے اپنی احکام وہ لکھے ہیں، اس کے بارے میں اس کے متعلق شرح کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی حدیثوں میں وہم غالب ہوتا ہے، یعنی قطعیت سے یہ بات نہیں کرتا، اس کی حدیثوں میں وہم ہوتا ہے، لہذا یہ درست نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ امام ابن القطان جو ہیں، یہ جو حدیث
بیان کی جاتی ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن البطیرا، کہ یہ جو اکیلی سی نماز ہے اس سے منع کیا ہے، ان یصلی الرجل واحدۃ یوتر بہا، کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایک رکعت وتر پڑھے۔ یہ اس کے بارے میں ایک تو یہ راوی کے بارے میں امام عبدالحق نے بھی کہا کہ یہ اس کی حدیث میں وہم غالب ہوتا ہے۔ دوسرا ابن قطان جو بیان کر رہے ہیں جرح تعدیل کے امام، ھذا حدیث شاذ لا یعرج علی رواته، یہ حدیث شاذ ہے اور اس کے جو راوی ہیں ان کی طرف توجہ ہی نہیں کی جائے گی، التفات ہی نہیں کیا جائے گا، وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان کی حدیث کی طرف جو ہے وہ دیکھا جائے اور توجہ کی جائے، کیونکہ اس میں کچے راوی ہیں، ثقہ ہیں کچھ راوی بے شک، لیکن وہ اوثق کی مخالفت کر رہے ہیں، اور جس حدیث میں ثقہ اوثق کی مخالفت کرے یا تھوڑے زیادہ کی مخالفت کریں وہ حدیث شاذ کہلاتی ہے، اور جو حدیث شاذ ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی، جیسا کہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر مثبت الفکر میں لائے ہیں، اور انہوں نے یہ بیان کیا ہے صحیح حدیث کی جو تعریف ہے وہ خبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ هو الصحیح لذاتہ، یعنی صحیح حدیث کی تعریف یہ ہے کہ متواتر کے مقابلے میں وہ خبر احاد ہوگی اور عدل کے ساتھ اس کو نقل کیا گیا ہوگا، بیان کیا گیا ہوگا، اور اس کا ضبط جو ہے وہ بھی بالکل پورا ہوگا، سند اس کی متصل ہوگی اور اس میں کوئی علت بھی نہیں ہوگی، اور نہ وہ شاذ ہوگی، اور شاذ وہی ہوتی ہے جس میں ثقہ ہوتا ہے بے شک راوی، لیکن وہ اپنے سے اوثق کی زیادہ ثقہ کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے یا پھر تھوڑے زیادہ کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، تو جو روایت اس قسم کی ہو وہ شاذ ہوتی ہے، مخالفت کرنے والے ثقہ جو ہیں وہ شاذ ہوتے ہیں، اوثق کی روایت قابل قبول صحیح ہوتی ہے، تو یہ شرائط جس میں پوری ہوں گی وہ صحیح لذاتی وہ صحیح ہوگی، تو اس لیے جو امام ابن القطان ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ شاذ ہے اور اس کے راویوں کی طرف جو ہے توجہ ہی نہیں کی جائے گی، التفات ہی نہیں کیا جائے گا، تو اس لیے اگرچہ اس سلسلے میں یہ کسی کا یہ کہہ دینا کہ اس کے راوی جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، جیسا کہ امام بدر الدین عینی نے اس حدیث کے راویوں کو ثقہ قرار دیا ہے، تو وہ ثقہ ہونا کوئی بات نہیں ہے، بے شک وہ ثقہ کہتے رہیں لیکن اوثق کی مخالفت ہو رہی ہے، یعنی ان سے زیادہ جو ثقہ راوی ہیں صحیح البخاری میں، صحیح مسلم میں اور احادیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے، تو جب متفق علیہ روایات ایک وتر کی ثابت ہیں، صحیح ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ثابت ہے، صحابہ کا عمل ثابت ہے، تو اس کے مقابلے میں اگر کوئی ثقہ بھی بات کرے گا تو وہ درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ اوثق کی اور جو اس سے زیادہ قابل توثیق راوی ہیں ان کی وہ مخالفت کر رہا ہے، لہذا ایک رکعت وتر بالکل درست ہے، ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور اسی طرح سے صحابہ کا عمل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر یہ بتایا ہے، فرمایا ہے، یہ قولی فعلی ہر انداز سے یہ حدیث جو ہے یہ ثابت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔